الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال أيضا في موضع آخر: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال أيضا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال أيضا في موضع آخر: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائرین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا دن جمعہ کا دن ہے اور ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، جسے احادیث میں چھوٹی عید قرار دیا گیا، اور عید کا دن یعنی خوشی کا دن. لیکن اگر ہم دوسرے پہلو سے آج کی تاریخ پر غور کریں، آج کے دن پر نہیں بلکہ آج کی تاریخ جو ہے وہ ہم آپ بھی جانتے ہیں وہ 6 دسمبر کی تاریخ ہے، اور شاید اگر ہمارے دلوں میں وہ زخم ہرا ہو تو ہم آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کا دن یہ وہ دن ہے جس دن ایک تاریخی اور عظیم الشان مسجد کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے. ہم آپ بھی جانتے ہیں 6 دسمبر 1992 سب جانتا ہے کہ آخر کیا حالات پیش آئے تھے، لیکن عدالت کے ذریعے سے وہ معاملہ چونکہ سلسلت چکا ہے. ہم اور آپ غور کریں گے تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ عجیب و غریب اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، اگر پوری دنیا پر غور کریں تو ہمیں عجیب و غریب ایک کیفیت سی نظر آئے گی، عجیب سا ایک ماحول نظر آئے گا. جس ملک میں ہم آپ رہتے ہیں یہ واحد وہ ملک ہے جہاں کی گنگا جمنی تہذیب پوری دنیا میں مشہور ہے، جہاں کی اخوت اور محبت آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے، جہاں کی بھائی چارگی، جہاں کا ملنسار پوری دنیا میں مشہور ہے. صدیوں سے ہم آپ جانتے ہیں کہ یہاں سارے مذہب کے لوگ کتنی محبت سے رہتے ہیں. اب دو بھائیوں کے درمیان جب الفت اور محبت ہوتی ہے تو کبھی اس کو نظر بھی لگ جائے کرتی، پتہ نہیں کہ آخر اس محبت کو اور اس گنگا جمنی تہذیب کو کس کی نظر لگ گئی کہ چند سالوں سے ہم آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن کبھی مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ، کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا واقعہ، کبھی امہات المؤمنین کے تعلق سے غلط بیانات لوگ دیتے ہیں، کبھی وقف جائیداد کے تعلق سے لوگوں کے غلط نظریات سامنے آتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ایمان سے، ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے. یہ عجیب و غریب کشمکش کے حالات ہیں، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر ان حالات میں ہم اور آپ کیا کریں. اگر ظلم و ستم کا نشانہ کسی کو بنایا جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے. اگر اقتصادی طور پر اور مالی طور پر اگر کسی کو کمزور کیا جاتا ہے تو ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کتنے اقتصادی اور کتنی مالی جو اسباب تھے، جو ذرائع تھے، وہ سارے کے سارے ذرائع ختم ہو چکے ہیں. آخر یہ کیفیت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کیا قرآن و احادیث میں اس کا کوئی حل موجود ہے؟
اس کے اسباب موجود ہے، ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور احادیث میں ہر پریشانی کا حل بتایا ہے۔ یقیناً جو حالات ہمارے اوپر ہیں اور جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، مسجدوں پر کبھی نشانہ، کبھی نوجوانوں کو نشانہ، کبھی ایمان کے ساتھ کھلواڑ، یقیناً ہمارے درمیان دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں، کیا کریں، ان حالات میں کیا کریں۔ تو ہم اور آپ چونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور آئیے آج کے جمعے میں ہم اور آپ تلاشنے کی کوشش کریں گے اس حل کو کہ آخر قرآن نے کیا حل بتایا، احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کے لیے کیا پیشن گوئیاں کی تھی۔ یہ کوئی غیر متوقع حالات نہیں ہے، 1450 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات کے تعلق سے پیشن گوئی فرما دی تھی، اور اس کا حل بھی بتایا، اس کا علاج بھی بتایا، مرض بھی بتایا، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی، اور ایک لمبی حدیث ہے جو میں نے لکھ کر لایا ہے، وہ اصل حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ لیکن قرآن کی جو میں نے آیتیں پڑھی وہ ذرا غور کرے کہ آخر ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، اور ہمیں ان حالات میں کرنا کیا چاہیے۔ ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہمیں کیا کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 4 پارے کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس آیت کا شان نزول تھوڑا سمجھ لیجئے، پس منظر کیا ہے۔ جنگ احد ہم آپ بھی جانتے ہیں، اسلام اور کفر کے درمیان جو دوسری جنگ ہوئی ہے، پہلی جنگ جنگ بدر اور دوسری جنگ جنگ احد ہے۔ اس جنگ احد کا پورا جو نقشہ ہے وہ ہم نے اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے شروع میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، لیکن کچھ دیر کے لیے جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، پھر اللہ نے کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ یہ مکمل نقشہ ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب معاملہ ہو چکا اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، تو مکہ والے واپس ہو رہے ہیں۔ ابو سفیان اہل مکہ کو واپس لے کے جا رہا تھا، لیکن جاتے وقت ابو سفیان نے پکار کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال مقام بدر پر ہماری اور آپ کی پھر جنگ ہوگی، اس لیے آپ تیار رہیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمت کے پہاڑ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انشاءاللہ اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ چنانچہ وہ وقت موعود آتا ہے جس کا ابو سفیان نے کہا تھا، جو وقت آتا ہے، اور ابو سفیان جب مکہ والوں کو لے کر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا، ان کے دل میں خوف ڈال دیا۔ دل اور ارادہ، ہمت تیار نہیں ہو رہی ہے۔ ہمت نے جواب دے دیا، چونکہ وہ دیکھ چکا تھا، وہ شکست، وہ ناکامی دیکھ چکا تھا، اور مسلمانوں کی ہمت اس نے دیکھا تھا بہت قریب سے۔ اس کے دل میں خوف طاری ہو گیا، اب وہ واپس جانا چاہتا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر، لیکن آخر چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ چکا ہے کہ ہماری اور آپ کی جنگ ہوگی، وہاں تیاری ہو رہی ہوگی، اب اس جنگ کو کس طرح ٹالنا، مسلمانوں کے دل میں کس طرح خوف پیدا کرنا۔ میں جو اس شان نزول بتا رہا ہوں، اس واقعے کو ذہن میں رکھیے اور حالات کے تناظر میں اس واقعے کو سمجھیے۔ چنانچہ ابو سفیان نے نعیم بن مسعود کو بھیجا، کہا کہ جاؤ مدینہ اور جا کر تم یہ کام کرو، میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، تم یہ کام کرو کہ وہاں جا کر افواہ پھیلاؤ، وہاں جھوٹ بولو، پروپیگنڈا پھیلاؤ، اور یہ کہو کہ دیکھو میں مکہ سے آ رہا ہوں۔ جا کر صحابہ کرام سے، مدینہ والوں کو کہو کہ میں مکہ سے آ رہا ہوں اور تم مکہ والوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا لشکر انہوں نے تیار کر رکھا ہے، جھوٹ بولنا ہے، پروپیگنڈا پھیلانا ہے، تاکہ ادھر ہماری عزت بھی بچ جائے اور مسلمان جہاں ہے وہی رہ جائے۔ چنانچہ نعیم بن مسعود جاتا ہے مدینہ، اور مدینہ جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے کہ آپ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، مکہ والوں نے ایک بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ گئے تو کوئی بھی آپ کا ساتھی بچ کر واپس نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں بچ کر آئے گا، اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اس ارادے کو چھوڑ دیجئے، آپ اپنے ساتھیوں کو جوخم میں نہ ڈالیے، آپ جنگ کے لیے انہیں آمادہ نہ کیجئے۔ کس طرح سوچئے ذرا، پروپیگنڈا، تاکہ ہمتیں پست ہو جائے، جھوٹ بولنا ہے،
پروپیگنڈا پھیلانا ہے۔ آج دیکھ لیجیے، آج مسلمانوں کے خلاف آئے دن کس طرح جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنے پروپیگنڈے سوشل میڈیا پر دیکھیے، پرنٹ میڈیا جہاں دیکھ لیجیے، اگر کسی کے خلاف جھوٹ زیادہ سے زیادہ اگر بولا جا رہا ہو، پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہو، تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ کیوں؟ مقصد ایک ہی ہے کہ ان کی ہمتیں پست ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول پر ان کا ایمان کمزور ہو جائے یا اپنے دین سے دور ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نعیم بن مسعود نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ چنانچہ 70 صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں کا وعدہ ہوا تھا، لیکن یہاں تو ابو سفیان پہلے سے ہار چکا ہے، پہلے سے ہار چکا ہے۔ جھوٹ پھیلا کر، پروپیگنڈا پھیلا کر مسلمانوں کی ہمت کو پست کرنا، ان کے ایمان کو کمزور کرنا، یہ آج سے نہیں، شروع سے یہ غیروں کی یہ عادت رہی ہے، یہ وتیرہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد 8 دن قیام فرمایا، کوئی خون نہیں، کوئی جنگ نہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے فتح سے سرفراز فرما دیا، اور جو مال تجارت اور سامان تجارت لے گئے تھے اسے فروخت کیا، اور اللہ نے خوب اس سفر کے اندر نفع اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے لیے بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے، فخشوہم، اس لیے اپنے دل میں ڈر پیدا کرو، مت جاؤ۔ لیکن اس کا معاملہ کیا ہوا؟ جب یہ بات سنی تو کیا ہوا؟ فخشوہم فزادہم ایمانا، ان کی ہمتیں اور مزید بلند ہو گئی، ان کا ایمان اور تازہ ہو گیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، اگر اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ میرے لیے کھڑا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں بھی ایک طرف ہو تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء، اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کا فضل لے کر، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کا فضل لے کر وہاں سے لوٹتے ہیں اور انہیں کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یہ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آئے دن ہماری ہمتوں کو پست کرنا یہ غیروں کی عادت بن چکی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنا، اور ہمیں اور آپ کو ہمارے ایمان کو کمزور کرنا جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈا کے ذریعے، یہ ہمیشہ رہا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے رد عمل تھا، وقالوا حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آج بھی اگر ہم اس بات کو طے کر لیں، اپنے دل میں بٹھا لیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف بھی ہو جائے لیکن اللہ اگر ہمارے لیے کافی ہے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارا بال نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صحابہ کرام سے ہمیں سبق مل رہا ہے، یہ قرآن نے ہمیں سبق دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ایمان والوں ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے۔ آج دیکھ لیجیے کتنا خوف کا ماحول مسلمانوں کے درمیان پیدا کیا جاتا ہے، کتنا خوف کا ماحول ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ یہ آزمائیں گے ہم تمہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ شیب ابی طالب کا واقعہ ہم آپ نہیں بھول سکتے ہیں، کس طرح مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، کس طرح 3 سال مستقل بھوکے اور پیاسے رہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے اور تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں خوف، تمہارے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے گا، تمہیں ڈرایا جائے گا، تمہاری ہمتوں کو پست کیا جائے گا، تمہیں بھوکا چھوڑا جائے گا، تمہارے کاروبار پر حملے ہوں گے، اقتصادی حالتیں کمزور کرنے کی کوششیں ہوں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کا نقصان بھی ہوگا۔ آج دیکھ لیجئے جہاں بھی دنگا ہوتا ہے کس کا نقصان، کس کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور نفس کا بھی، جان کا بھی نقصان ہوگا۔ آپ نے دیکھا ابھی کس طرح 5 نوجوانوں کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، محض اس لیے کہ وہ اپنی مسجد اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے تھے۔ جانوں کا نقصان یہ آزمائش ہے، اللہ فرماتے ہیں مالوں کا نقصان یہ آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں صبر سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ صبر سے جو انسان کام لے گا اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ضرور نوازے گا۔ تیسری آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے،
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر سے کام لو. صبر یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو صبر کے معنی یہ ہوتا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. اور بھی کئی معنی ہیں، لیکن اس کا جو سب سے اہم معنی ہے وہ ہے جم جانا. جم جانا یعنی ہم اپنی عقیدت پر، توحید پر، اللہ اور اس کے رسول کے ایمان پر جم جائے. ہمیں ایمان سے پھیرنے کی کوششیں ہوگی آئے دن، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہے، جم جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، کہ اے ایمان والو صبر سے کام لو. جوش میں نہیں آنا ہے، جذبات میں نہیں آنا ہے. وصابروا، اور صبر کی تلقین بھی کرو، یعنی اپنے ساتھیوں سے خصوصاً نوجوانوں کو کنٹرول میں رکھو، صبر کی تلقین کرو. ورابطوا، اور ایک دوسرے کے رابطے میں رہو، ایک دوسرے سے کٹو نہیں. اگر تم کٹ گئے تو یاد رکھو، اگر تم ایک دوسرے سے دور ہو گئے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ایمان پر جم جانا ہے اور دین سے قریب ہونا ہے، مسجدوں سے قریب ہونا ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تب جا کر ہمیں کامیابی ملے گی. اللہ تعالی ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ صبر سے کام لو. ایک لمبی حدیث، میں نے اور بھی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کی مثال ایک عمارت کی طرح. یہ عمارت ہے، یہ دیوار ہے، آپ دیکھ لیجئے کس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوئی ہے، تب جا کر یہ مکمل ایک مکان بنتا ہے. اگر بیچ سے کسی اینٹ کو ہٹا لیا جائے تو وہ کمزور ہو جایا کرتی ہے. یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے کہ ایمان والا کہیں کا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کہیں بھی رہے، ہر ایک کا دل ایک دوسرے کے دل سے جڑا ہوا ہو. یشد بعضہ بعضا، وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ دیکھو آپس میں حسد مت کرو، ایک دوسرے کے پرتی تم بغض مت رکھو، ولا تدابروا، پیٹھ مت پھیرو. ہمارا چل رہے ہیں، اگر کوئی ایمان والا آتا ہے اور ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے تو پیٹھ پھیر لیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے کہ پیٹھ مت پھیرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا، تم بھائی بھائی بن کر رہو. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تمہیں حسد نہیں کرنا ہے. آج سب سے زیادہ، اللہ حفاظت کرے، سب سے زیادہ اگر حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، عداوت کی بیماری اگر ہے تو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. اگر آپ کا بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو ہماری اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچے، اس کو کمزور کرے. یہ ہماری اور آپ کی کوشش ہوتی ہے. اگر محلے کا، آپ کا، اگر محلے کا کوئی بچہ کامیاب ہوا، آپ کے دل میں کیوں دقت ہو رہی ہے؟ آپ کو تو حوصلہ دینا چاہیے. اگر کوئی بچہ آگے پڑھنا چاہتا ہے، کامیاب بننا چاہتا ہے، تو دقت ہمیں کیوں؟ اگر کوئی کامیاب، اگر کوئی بزنس میں ترقی کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو دقت کس بات سے ہے؟ سب سے زیادہ اگر ہمارے درمیان، سب سے زیادہ اگر کسی کے درمیان اختلاف ہے تو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے. اور ان حالات میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اتحاد اور اتفاق کو پیدا کرنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم گروہوں میں مت بٹو. آج دیکھ لیجئے ہمارے اور آپ کے درمیان کتنے اختلافات ہیں، خاندان کے نام پہ، برادری کے نام پہ، قبیلے کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، فرقے کے نام پہ، اور شہر اور دیہات کے نام پہ کتنے اختلافات ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں تو فلاں خاندان سے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں برادری سے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں مسلک، فلاں فرقے سے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں شہر کا رہنے والا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں. کتنے اختلافات، کتنے اختلافات ہیں. قرآن ایک، اللہ ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، سب ایک ہے، تو ہم اور آپ ان چیزوں میں کیوں بٹے ہیں؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے یہاں ان برادریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان خاندانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جن چیزوں کے نام پر ہم اختلاف کرتے ہیں یاد رکھیں اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اگر وقت ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے درمیان، جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، وہ اللہ کا سب سے بڑا محبوب بندہ ہوگا. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان حالات میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہے، اتفاق پیدا کرنا ہے. واعتصموا بحبل اللہ، اختلاف سے ہمیں دور رہنا ہے.
آپ اپنے اختلاف کو گھر میں رکھیے، آپ اپنے اختلاف کو گھر میں رکھیے، چاہے وہ خاندانی اختلاف ہو، قبیلے کا اختلاف ہو، برادری کا اختلاف ہو، مسلک کا اختلاف ہو، فرقے کا اختلاف ہو، جو بھی اختلاف ہو آپ اپنے گھر میں رکھیے۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت پر بات آئے، جب امہات المؤمنین کی شان میں گستاخی ہو، جب قرآن کے خلاف کوئی بات کہی جائے، جب صحابہ کی شان میں کوئی بات کہی کے خلاف کوئی بات کی جائے، جب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کی جائے، جب ایمان پر حملے کیے جائے، جب مسجدوں پر حملے کیے جائے، جب ہماری عبادت گاہوں پر حملے کیے جائے، جب ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیے جائے، تو ہم کوئی نہیں ہیں، ہم صرف ایک ہے، اور وہ ہے مومن، اور وہ مسلمان، اور وہ ایمان والا ہے، کچھ نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی حدیث ہے، وقت نہیں ہے، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے، اور لمبی حدیث ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، سمجھیے کہ 1450 سال پہلے ان حالات کی پیشن گوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی تھی، 1450 سال پہلے۔ حدیث سنیے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما یتداعى الاکلۃ الى قصعتها قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ یہ لمبی حدیث تھی اور بہت اہم حدیث ہے، سوچئے ذرا اور سنیے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں یکجٹ ہو جائے گی، ساری قومیں، سارے مذہب کے لوگ متحد ہو جائیں گے، جبکہ ان کے درمیان سیاسی اختلاف ضرور ہوگا، سماجی اختلاف ہوگا، نظریے کا اختلاف ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر ساری قوموں کا ہدف کوئی ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا۔ ساری قومیں تمہارے مقابلے، تمہارے خلاف متحد ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما یتداعى الاکلۃ الی قصعتها، متحد ہوں گی۔ اور جس طرح مثال دی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی کہ جیسے جب کھانے کا وقت ہوتا ہے اور دسترخوان پر لوگ کھاتے ہیں تو وہ کھانے والے اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، اچھا کھانا ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ، تم بھی کھا لو۔ یعنی جس طرح اس کھانے کو ہم لقمہ بناتے ہیں، اسی طرح دنیا کی ساری قومیں تمہیں لقمہ بنانے کی کوشش کرے گی۔ آج دیکھ لیجئے، آج اگر حاشیے پر کوئی ہے، یعنی دنیا کی ساری طاقتوں سے کوئی اگر مقابلہ کر رہا ہے تو مسلمان ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سے مقابلہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ آج بتا دیجئے، مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قالوا ومن قلة نحن يومئذ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ بات کہی تھی۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا تھا، کیا ہمت سے نوازا تھا، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا صحابہ کرام کو کہ آخر اس زمانے میں جب دنیا کی ساری قومیں ہمارے خلاف ہو جائے گی اور ایک پلیٹ فارم پر ہو جائے گی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ اور یہ بات صحابہ نے اس لیے پوچھی کہ 313 نے، آپ کو یاد ہوگا، کیا انقلاب برپا کر دیا تھا۔ صحابہ کی کیا جماعت تھی، کیا تعداد تھی، لیکن دنیا کی سپر پاور طاقت کو زیر کر دیا۔ تو صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی تعداد کم ہوگی، اسی لیے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ومن قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت کم ہوں گے، یعنی مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ قال بل انتم یومئذ کثیرون، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج دیکھ لیجئے، دنیا میں دوسری جو سب سے بڑی قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ عیسائیوں کے بعد اگر دوسری سب سے زیادہ اکثریت میں کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تو پھر یہ حال کیوں ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آخر دنیا کی ساری قومیں ہمارے خلاف کیوں ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہارا اس وقت حال یہ ہوگا، یعنی تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تعداد زیادہ ہونے کے باوجود تمہارا حال سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طرح ہو جائے گا۔ سیلاب جب آتا ہے اور سیلاب میں چاروں طرف سے جب پانی ایک بڑی نہر یا ندی میں جب جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کوڑا اور کٹ جھاگ ہوتے ہیں اوپر میں،
کتنے زیادہ بڑی تعداد میں وہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کوڑا اور کرکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ جھاگ کافی تعداد میں ہوتا ہے، لیکن کیا اس کی وقت ہوتی ہے؟ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ کبھی نیچے کو جاتا ہے، کبھی اوپر کو جاتا ہے، یعنی پانی جس طرح چاہتا ہے ادھر لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی سیلاب کے جھاگ اور کوڑا کرکٹ سے کہ ہمارا حال اس وقت یہی ہوگا، مسلمانوں کا حال یہی ہوگا جو کوڑا اور کرکٹ کا ہوتا ہے، کوئی قیمت نہیں، کوئی وزن نہیں، وہی حال مسلمانوں کا ہوگا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ، اور کیا فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے روب ختم ہو جائے گا۔ ایک روب تھا، ایمان والوں کا ایک روب تھا کہ دیکھتا سامنے والا دیکھ کر مرعوب ہو جایا کرتا تھا، لیکن تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ روب کو ختم کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ بزدلی پیدا کر دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہن پیدا کر دیں گے۔ اس کے بعد قالوا وما الوہن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہن کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہی اصل اس کا مرض ہے۔ یعنی دنیا کی ساری قومیں تمہارے خلاف متحد ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے، لیکن تعداد زیادہ ہونے کے باوجود دشمنوں کے دلوں سے روب ختم ہو جائے گا، اور جدھر وہ چاہیں گے تمہیں پھیر دیا کریں گے۔ آج وہی حال ہمارا اور آپ کا ہے۔ آج کیا قیمت ہے کوڑا اور کرکٹ کی؟ کیا قیمت ہوتی ہے؟ کیا وزن ہوتا ہے؟ وہی حال ہمارا اور آپ کا ہو چکا ہے۔ یہ پیشن گوئی، یہ حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان حالات کی پیشن گوئی تو 1450 سال پہلے اللہ کے نبی نے کر دی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس کی وجہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ ہر ایک ایمان والا ہے، لیکن اس کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے، دنیا سے محبت، دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو دین پر ترجیح دیتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر ہمارا وقت اگر ضائع ہو رہا ہے تو اسی دنیا کے چکر میں ضائع ہو رہا ہے۔ اب کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بزدلی پیدا ہو گئی، وہ ہمتیں ختم ہو چکی ہے، وہ ایمان کمزور ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا کی ساری قومیں ہمیں لقمہ بنانے کے لیے تیار ہے، ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل بھی بتایا کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، دنیا کی محبت کو چھوڑ دینا ہے۔ ان حالات میں سب سے زیادہ جن باتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا ہے۔ دوسری بات حسن اخلاق پیدا کرنا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر سامنے والا ایمان قبول کر لیا کرتا تھا، لیکن ہمارے اخلاق کتنے بگڑ چکے ہیں، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ جب کوئی غیر ایمان والا بازار میں آتا تو وہ دیکھتا کہ کہاں پر مسلمان ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی رہتی تھی کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے، لیکن آج اس کا الٹا ہو چکا ہے۔ آج ہمارے اخلاق بگڑ چکے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان واقعات کو بیان کرے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ سب کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کریں، امانت، دیانت داری اور صداقت کو اپنے اندر پیدا کریں۔ دین سے ہم جتنا قریب ہوں گے، مسجدوں کو جتنا آباد کریں گے، انشاءاللہ یہ دین ہمارا اتنا ہی محفوظ ہوگا۔ باتیں بہت ساری ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو ان حالات میں صبر سے کام لینا اور سب سے زیادہ اتحاد اور اتفاق کا نمونہ ہمیں بننا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب حالات آتے رہیں گے، لیکن یہ ساری آزمائشیں ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے صبر سے کام لیا تو اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبوں کو متحد رہ کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے درمیان حسن اخلاق پیدا فرمائے، امانت داری، صداقت اللہ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔